رات کے 2 بجے جب آپ کچن سمیٹ رہی ہوتی ہیں اور صبح 7 بجے جب ناشتہ بنا چکی ہوتی ہیں شوہر کے اٹھنے سے پہلے، تو کیا کبھی کسی نے آپ سے پوچھا کہ کہیں تم تھک تو نہیں گئی؟ کوئی بھی نہیں پوچھے گا، کیونکہ ہم نے خود کو ثابت کر دیا ہے کہ ہم مشین ہیں۔ لیکن آج رک جائیں، کیونکہ اسلام نے بیوی کو نوکرانی نہیں لباس کہا ہے، اور لباس جسم کی حفاظت کرتا ہے، اسے تھکاتا نہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ شوہر کی ہمسفر کیسے بنے بنا اپنی ذات کو مٹائے۔ شادی کے بعد ہر عورت کے ساتھ یہی ہوتا ہے، گھر سنبھالو، بچے سنبھالو، ساس کی بات مانو، شوہر کی ہر بات سر آنکھوں پر، اور پھر دن کے آخر میں وہ جب تھک کر لیٹتی ہے تو دل میں ایک ہی سوال ہوتا ہے، میں کون ہوں؟ خدمت کرنا برا نہیں، لیکن جب خدمت میں عزت نہ رہے اور رشتے میں شراکت نہ رہے تو وہ شادی نہیں رہتی، وہ قید بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی تم ایک دوسرے کا لباس ہو۔ لباس کیا کرتا ہے؟ ڈھانپتا ہے، حفاظت کرتا ہے، عزت بڑھاتا ہے۔ کیا کوئی لباس دوسرے لباس کو تھکا دیتا ہے؟ نہیں۔ ہم ایک چھت کے نیچے تو رہتے ہیں، لیکن دو اجنبی کی طرح۔ بات صرف بل، راشن اور اسکول تک ہی رہ گئی۔ کبھی شوہر سے یہ بات پوچھا آپ لوگوں نے کہ آج آفس گئے تھے، تھک گئے ہو کیا؟ کیا کبھی شوہر نے پوچھا کہ اکیلے گھر پہ رہتی ہو، بور تو نہیں ہو جاتی؟ یقین کریں، ایک کپ چائے اور 10 منٹ کے بعد تھکن کا آدھا بوجھ اتار دیتی ہے۔ مسئلے کا حل نہ بھی نکلے، بس سن لینا ہی مرہم بن جاتا ہے۔ کامیابی میں شریک ہو، مقابلہ نہ کریں۔ اگر وہ پروموشن لے تو آپ کی آنکھیں چمکیں، اگر آپ کوئی کورس کریں تو اس سے فخر ہو۔ شادی ریس نہیں ہے کہ کون زیادہ تھک رہا ہے، شادی یہ ہے کہ ایک گرے تو دوسرا ہاتھ بڑھا دے۔ اور ہاں، اگر آپ تھک گئی ہیں تو یہ کہنے میں کوئی برائی نہیں، آج میری مدد کر دیں، یہ کمزوری نہیں، بھروسہ ہے۔ اختلاف کو عزت سے نبھائیں۔ لڑائی تو ہر گھر میں ہوتی ہے، لیکن الفاظ زخم بن جاتے ہیں۔ غصے میں بولنے سے پہلے 5 سیکنڈ رک جائیں اور کہیں کہ مجھے آپ کی بات سے تکلیف ہوئی ہے، لیکن میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتی، بس بات کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیں پھر رشتہ کیسے بچتا ہے۔ اپنی عزت سب سے پہلے، یہ سب سے ضروری بات ہے۔ اگر آپ ہر وقت جی شوہر کہہ کر خود کو مٹا دیں گی تو ایک دن آپ کی آواز ہی ختم ہو جائے گی۔ ہم سفر وہ نہیں جو ہمیشہ سر جھکائے، ہم سفر وہ ہے جو عزت سے کہہ سکے کہ یہ مجھے پسند نہیں۔ محبت میں نرمی بھی ہو مگر خودداری بھی ہو۔ طوفان میں ایک دوسرے کا سہارا بنے، خوشی میں ساتھ دینا آسان ہے۔ اصل ہم سفر وہ ہے جو پیسے کم ہونے کے باوجود یہ کہے کہ کوئی بات نہیں، پیسے کم ہے تو کیا ہوا، ہم مل کر لیں گے۔ یہ ایک جملہ مرد کو اندر سے پہاڑ جتنا مضبوط کر دیتا ہے۔ اور عورت کو بھی یہی چاہیے کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ میاں بیوی بننے سے پہلے دوست بنیں، بغیر وجہ ہنس لیں، اس کی بچپن کی شرارتیں سنیں، اسے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں بتائیں۔ زندگی میں صرف ذمہ داری نہیں، زندگی میں سانس لینا بھی ضروری ہے۔ سب نے غلط سکھا دیا ہے کہ اچھی بیوی وہ ہے جو کبھی نہیں تھکتی۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اچھی بیوی وہ ہے جو ہمیشہ ساتھ نبھائے، اور اچھا شوہر وہ ہے جو تھکن میں کندھا دے۔ اگر صرف ایک شخص قربانی دیتا رہے تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر دونوں ایک دوسرے سے کہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ تو میری پیاری سی سسٹرز، آج سے وعدہ کریں کہ کھانا بنائیں گی، گھر سنبھالیں گی، مگر نوکرانی بن کے نہیں، ہم سفر بن کر۔ بات کریں گی، عزت کریں گی، عزت لیں گی، اور اگر تھک جائیں گی تو بتائیں گی کہ میں تھک گئی ہوں۔ جب روئیں گی تو کاندھا مانگیں گی۔ یاد رکھیں، شوہر کا گھر چلانا تو عبادت ہے، لیکن خود کو زندہ رکھنا بھی عبادت ہے۔ نوکرانی نہیں، ہم سفر بنے، کیونکہ آپ اپنے شوہر کی ہم سفر ہیں۔ تو کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو؟ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ کامنٹ کر کے اپنی رائے دیں۔ اللہ حافظ۔